لا الہ الا اللہ 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 الا اللہ. پڑھتے رہو. پیچھے والے بھی پڑھو, شرماؤ مت. لوگ گالی بولتے ہوئے نہیں شرماتے, لوگ گانا گاتے ہوئے نہیں شرماتے, ہائے دنیا بولتے بولتے نہیں شرماتے, گراہکوں کے ساتھ گھنٹوں بات کرتے نہیں شرماتے, چائے کی دکان پر بیٹھ کر اتنی سب دیر باتیں کرتے ہوئے نہیں شرماتے. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اللہ کے ذکر کی برکت سے گناہوں سے بچنے کی توفیق ہوتی ہے. جو انسان زندگی پر زیادہ بولتا ہے موت کے وقت وہی منہ سے نکلتا ہے. اگر کلمہ پڑھتا رہے گا کلمے کے ساتھ جائے گا. ہمارے نوجوان حضرات بھی پڑھے. آج پال والے جب یہاں طلبہ ہوتے تو کیسا ذکر کرتے اللہ کی محبت میں ڈوب کر کے. الا اللہ لا الہ 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 الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نہ پڑھے اس تصور کے ساتھ پڑھے کہ صرف میری زبان نہیں, میرا بدن, میرا دل, میرے بدن کا ایک ایک حصہ اللہ اللہ کر رہا ہے. اللہ دیکھ رہے ہیں, اللہ میرے پاس ہے اور میں اللہ کو پکار رہا ہوں. اللہ سن رہے ہیں. اللہ کرے کہ ہمارے بدن کے روح سے اللہ کا نام پاک جاری ہو جائے, اللہ کا نام پاک جاری ہو جائے. بشر حافظ رحمت اللہ علیہ بظاہر عالم نہیں تھے لیکن اللہ والے تھے. ایک وقت تھا شرابی تھے, پولیس والے تھے. اللہ کا نام نیچے دیکھا, اس کو اٹھایا, چوما, اوپر رکھا. اللہ کی رحمت جوش میں آئی. فرمایا جس کا خلاصہ اے بشر تو نے ہمارے نام کو نیچے سے اٹھا کر اوپر رکھ دیا, ہم بھی تیرے نام کو فرش سے اٹھائیں گے, عرش تک پہنچا دیں گے. ایک شرابی اگر اللہ کے نام کا ادب کرتا ہے اللہ اتنے اونچے مقام سے نوازتے ہیں. اگر ہم بھی اللہ کے نام کا ادب کریں گے اللہ کی رحمت ضرور جوش پائے گی. پھر وقت کے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ, بہت بڑے امام, بہت اونچا مرتبہ, صاحب مذہب بزرگ, بشر حافظ رحمت اللہ علیہ کے پیچھے بھاگا کرتے تھے, ان کے پیچھے دوڑا کرتے تھے. شاگردوں نے پوچھا حضرت آپ اتنے بڑے عالم ہو اور یہ فقیر جو ہے بشر حافظ اس کے پیچھے دوڑتے رہتے ہو, کیا بات ہے؟ کہا میرے بچوں امام احمد بن حنبل جس رب کو مانتا ہے بشر حافظ اس رب کو جانتا ہے. امام احمد بن حنبل جس رب کو مانتا ہے بشر حافظ اس رب کو جانتا ہے. میرا زندگی دنیا بکتے بکتے گزر گئی, کیا وہ بتائیں گے حساب کتاب کے وقت اپنے اللہ کو. جب نامہ اعمال کھلے گا تو صرف دنیا, کرکٹروں کی باتیں, ہیرو کی باتیں, حالات کی باتیں. صبح صبح اٹھ کر قرآن پڑھو گے تو
تو احساس ہوگا یہ کائنات اللہ چلا رہے ہیں، اللہ کی قدرت کا پتہ چلے گا۔ اور صبح صبح اٹھ کر اگر اخبار پڑھو گے تو سرکار کی طاقت کا پتہ چلے گا، اور اگر قرآن پڑھو گے تو اللہ کی طاقت کا پتہ چلے گا۔ اللہ دیکھ رہے ہیں۔ میرے عزیزو، اس مجلس کو سیریس لو، ذکر کی مجلس بڑی اہم ہوتی ہے، بڑی قیمتی ہوتی ہے، فرشتے ایسی مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں، سکینہ نازل ہوتی ہے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں جن کی دل کی دنیا ایسی مجلسوں میں بدلا کرتی ہے۔ اللہ 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 تصور کیجئے کہ اب دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ، اللہ دیکھ رہے ہیں، میرا دل کہہ رہا ہے، دل اللہ کو پکار رہا ہے۔ میرا عزیز و جسم کو ضرورت سے زیادہ کھانا کھلا دیا، اس لیے بدہضمی ہو گئی۔ روح کو جتنی ضرورت تھی اتنا بھی نہ کھلایا، اس لیے روح بیمار ہو گئی۔ اس لیے نہ نماز میں مزہ آ رہا ہے، نہ قرآن کی تلاوت میں مزہ آ رہا ہے، نہ اللہ کا نام لینے میں مزہ آ رہا ہے۔ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنو، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ۔ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنو، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ۔ آنکھ کھولو اٹھو اور یاد رب کو کرو، آنکھ کھولو اٹھو اور یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گنوانے سے کیا فائدہ، عمر یوں ہی گنوانے سے کیا فائدہ۔ زندگی کا ایک بڑا حصہ نہ دنیا پا سکے نہ اللہ کو حاصل کر سکے، نہ دنیا بنی نہ آخرت بنی۔ سمجھ میں نہیں آیا، زندگی کا مقصد ہی سمجھ میں نہیں آیا۔ اتنی پیاری زندگی ہے، ہر ایک کو ایک بار ملی ہے، اس زندگی کو بھی ہم نے مذاق لے لیا۔ دوستوں میں بیٹھ کر دوستوں جیسے ہو گئے، مسجد میں آ کر اللہ والے ہو گئے، موبائل کے ساتھ تنہائی میں کچھ اور ہو گئے۔ اللہ کو تو پانا جاتے لیکن شیطانوں والے کام کر کے۔ اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا عزیزو ہاتھ اٹھائیے، دعا کر لیجئے، رونا ہے اپنے اللہ کے سامنے رو لیجئے۔ اللہ کے سامنے رو کے جو دل ہلکا ہوتا ہے اور جو سکون ملتا ہے، ایک بزرگ روزانہ تہجد کی نماز میں اٹھتے تھے، کچھ آواز آتی تھی اور
اور وہ آواز ہی آتی تھی کہ کچھ قبول نہیں. ایک مرتبہ شاگرد نے بھی آواز سن لی. کہا حضرت یہ جو تہجد پڑھتے جب کہ آواز آ رہی کہ کچھ قبول. کہا بیٹا اس در کے سوا اور در ہی کون سا ہے؟ کہاں جاؤں گا اس در کو چھوڑ کر کے؟ اللہ کی رحمت جوش الہام فرما. اس کا خلاصہ کہ تجھے پتا ہے کہ تیرے پاس میرے علاوہ کوئی اور در نہیں ہے، تیری اسی بات پر قبول ہے، معاف کر دیا. خلاصہ میرا عزیزو، اللہ کے علاوہ ہمارے پاس کوئی در نہیں ہے، وہی ایک در ہے اور وہ ہمارے لیے کافی ہے. یہ کافی ہے، موت کے وقت بھی کافی ہے، قبر میں بھی کافی ہے. چاول کا ایک دانہ سونے کے ریٹ کا ہو جائے پھر بھی اللہ کھلانے کے لیے کافی ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاتھ اٹھائیے، دعا کر لیجیے. الحمدللہ رب العالمین. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. پیارے اللہ، رحیم مولا، کریم آقا، اللہ ہم نے آپ کو ناراض کر دیا، اللہ ہم نے آپ کو ناراض کر دیا، اللہ ہم نے آپ کو ناراض کر دیا. اللہ بہت گناہ کر دیا، بہت گناہ کر لیے، بہت گناہ کر لیے، بہت توبہ کی، بہت توبہ توڑی، بہت توبہ کی، بہت توبہ توڑی. فرشتے بھی سوچتے ہوں گے کتنی مرتبہ توبہ توڑتا ہے. اللہ معاف کر دیجیے. اللہ ہمارے پاس تو صرف آپ ہی کا در ہے، صرف آپ ہی کا در ہے، صرف آپ ہی کا در ہے. اللہ ہم تو اگر آپ کی آواز سننے کی کچھ قبول نہیں تو بھی ہمارے لیے تو سعادت کی بات ہے. اگر آپ کی آواز آ جائے، ہم نکموں کے کانوں میں پڑے جائیں تو آپ کی آواز کا یہ مزہ بھی ہمارے لیے تو بڑی سعادت کی بات ہے. آواز تو بڑے گندے ہیں، ہمارے آواز کو نہ دیکھیے. یہ پیارے نبی کی لاڈلی امت ہے، یہ پیارے نبی کی محبوب امت ہے. اس امت کے خاطر ہمارے نبی روئے ہیں، ہمارے نبی تڑپے ہیں، پیٹ پر پتھر باندھے ہیں، طائف میں مار کھائی ہے. دنیا سے جاتے جاتے میری امت کہاں ہے؟ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، قیامت یا رب امتی امتی. وہ نبی ہمارے لیے تڑپیں گے. اللہ آپ نے ہی اپنے فضل سے ان کی امت میں پیدا فرمایا ہے، اب آپ ہی اپنے فضل سے امتی ہونے کا حق ادا کرنے کی توفیق بھی عطا فرما دیجیے. اللہ معاف کر دیجیے. پتہ نہیں اس مجلس میں کون دکھیارا ہے، کون پریشان حال ہے، کون طرف کا مارا ہے، کون بیماری میں ہے، کون پیسے کی وجہ سے حالات میں ہے، اور کون ہے جو آپ کا بیمار ہے، آپ کو پانا چاہتا ہے، آپ کا عشق اس کا مطلوب ہے، وہ تہجد میں اٹھنا چاہتا ہے، وہ ہر وقت آپ کی یاد میں رہنا چاہتا ہے. اللہ کو جیسے بھی ہوں گے جو آپ کے عاشقوں کو دیکھ کر تڑپتے رہتے ہوں گے، پتہ نہیں مجھے کب اللہ کی محبت ملے گی، میں کب تنہائی کے گناہ سے بچ سکوں گا، میں کب تہجد پڑھ سکوں گا. یہ زندگی ایسے ہی گزر جائے گی، صرف کارگزاریاں سنتے سنتے گزر جائے گی، صرف باتیں سنتے سنتے گزر جائے گی. اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، آپ نے ہمیں بہت اچھی حالت میں رکھا ہے. کتنے لوگ ہیں جو پریشان حال ہیں. مجھے وہ یتیم کی بات یاد آتی ہے. تقریباً وہ ایک اسکول میں تھا. اسکول والے نے کہا دیکھ آئندہ کل فیس لے آنا ورنہ اسکول سے تجھے نکال دیا جائے گا. وہ اپنی ماں کے پاس آیا، ابھی تو دفتر بھی بھرا ہوا ہے، اسکول کے یونیفارم میں ہے. امی امی اسکول سے سر نے یوں کہا ہے اگر آئندہ کل فیس نہ لایا تو تجھے نکال دیا جائے گا. اس کی ماں نے کہا بیٹا
ابھی تک تو تیرا ابو فیس بھرتے تھے، تو تیری ماں تو ایک غریب ہے، تیری ماں کے پاس فیس بھرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، تیرے ابو کی قبر تو سامنے ہی قبرستان میں ہے، جا قبر پہ چلا جا، ابو کو کہ شاید وہ پیسے دے دے تو بھر دینا، تیری ماں کے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ وہ بچہ یونیفارم کے ساتھ دفتر پہنے ہوئے قبرستان میں داخل ہوا، نیچے دیکھتے دیکھتے اپنے ابو کی قبر پہ بیٹھ گیا اور جا کر کہتا ہے بابا جی ابو جی اسکول سے فیس منگائی ہے، امی کے پاس پیسے کوئی نہیں ہے، امی نے آپ کے پاس بھیجا ہے، ابو سے کہ جب بندہ سچے دل سے اللہ سے مدد مانگتا ہے، اللہ کی مدد آ جاتی ہے۔ وہ تو چھوٹا سا معصوم بچہ ماں نے بھیجا، باپ کے پاس چلا گیا، اس کی باتیں اللہ کو پسند آ گئی۔ ایک دو شخص قریب میں کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے یہ داستان سنی، بچے کے پاس آئے، کہا بیٹا بول تیری فیس کتنی ہے، کتنی فیس بھرنی ہے؟ تیرے ابو نے فیس کے پیسے بھیجے، تیرے ابو نے فیس کے پیسے بھیجے۔ اس بچے کو اکیلا پن نہ لگے اس لیے کہا تیرے ابو نے بھیجے ہیں، اور تقریباً 1500 کے قریب تھے، اس کو فیس کے پیسے۔ وہ بچہ اچھلتا کودتا اپنے گھر چلا گیا۔ اے اللہ آج بھی کتنے یتیم ہیں، پریشان حال ہے، ان کے سر پہ کوئی شفقت بھرا ہاتھ پھیرنے کو تیار نہیں۔ کتنی عورتیں ہیں جو اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزارتی تھی، آج کئی وقت سے بیوہ ہے، ان کے قریبی رشتے دار ان سے 2 منٹ آ کے تسلی کی بات کرنے کو تیار نہیں۔ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے اندر خدمت کا جذبہ پیدا فرما، خادم دین بنا، ہم لوگوں کی دینی اعتبار سے فکر کرے، دنیاوی اعتبار سے فکر کرے۔ اے اللہ اسی توفیق اور سعادت نصیب فرما۔ اے اللہ پال والوں پر رحم فرما، یہاں والوں کو برکتوں والی حلال روزی عطا فرما، انہیں اپنا پرسنل بزنس عطا فرما، انہیں کسی کا قرضدار محتاج نہ بنا، ان کی دنیا اور آخرت بہتر بنا۔ اے اللہ اس علاقے سے تیرا اولیاء پیدا فرما۔ اے اللہ آج کی مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ فرما۔ کہنے سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو اپنے فضل سے معاف فرما۔ اے اللہ اس مجلس کے فیض کو تا قیامت خوب آب و تاب فرما۔ اے اللہ اس مجلس کے لیے جن حضرات نے جس لائن سے محنتیں کی ہو ان کی محنتوں کو قبول فرما کر اپنی شاید شان اس کا ان کو بدلہ نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم